کیا سرکارہ نے اے رجسٹرڈ اولیاء اللہ نے انہوں کوئی چیز چھپانے کا بھی پتہ نہیں ہے، پہنچے واصل باللہ ہوئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھے اندر جائیں گے، فکر نہ کرو، یہ فیصلہ وہیں پر ہونے والا۔ تم ان کو ولی مانتے ہو اور اس کی ولایت کا انکار کرتے ہو، اس کی ولایت کا انکار جس نے کہا تھا آقا یہ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ چکے، اگر یہ صرف قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں آقا مجھے اور آپ کو بیٹھے ہوئے یہ اندر دیکھ لیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں امام الانبیاء، میں تو آپ کے غم میں روتا ہوں۔ نبی نے کہا تھا صدیق اکبر تیرا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تنہا، اپنا ذکر کیا، اور کائنات کے امام نے صدیق کائنات کو کہا تھا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان اللہ معنا، ابو بکر جیسے اللہ تیرے ساتھ ہے ویسے محمد کے بھی ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت۔ سب سے بڑی ولی نبی کے صحابہ، نبی کی آل اولاد، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل، یہ اولیاء ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ مجالس ذکر حسین میں صحابہ پر طنز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ابو ہریرہ کو گالیاں دینے والوں، امیر معاویہ کاتب وحی کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والوں، نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر کائنات والو تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ نام پہ خرچ کر دے، کائنات والے احد پہاڑ سونے کا دے کر صحابی کی مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ ماہ محرم میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، محمد کریم کا چہرہ دیکھنے والا حالت ایمان میں آدھی مٹھی جو خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ اس کی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کریم کا فرمان سنیے، اللہ کے لیے اگر رشتہ امام الانبیاء سے سمجھتے ہو کہ ہم نے جوڑنا ہے، اگر امید رکھتے ہو حوض کوثر پر پانی پینا ہے، اگر اس کے جھنڈے کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کی تمنا ہے، تو اس کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، فاضل علوی ابو ہریرہ کو گالیاں دیتا ہے مجلس ذکر حسین میں۔ پیاز نہ وکن تے گل دے جان، وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا، انہیں کیا کیوں کہ پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں، انہیں آکھے تے ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوک لے، انہیں کیا جی ادو آد، انہیں جناب بازار سے ٹنڈورا دینا شروع کر دیا، مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے، بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں دا، بندیا کیا صحابی رسول ہے وہی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے، گل کوئی نویں کرو، انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی، آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا۔ لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے، انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا، بچیا چھلڑی دا وگ گئے۔ حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑے ہے، انہاں سدیا انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ تے رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھانا جنت لب دی، انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں، جے
یہ گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی یہ ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دیے ہے سید عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں طنز کرتے ہوئے امیر معاویہ ایک سائل کہتا جی یہ کہتے ہیں سنی کہ معاویہ ماموں تھا ماموں کا مطلب کیا ہے اخی جی جناب علوی صاحب حضرت نکی امی ہوراں نے جنگ جمل وچ کیوں لڑائی لڑی میں لڑائی ہے آؤٹ آف سینس لوگ وہ ساڈا کی قصور ہے وہ جی آئی ہے تو اسی تو عزت نال پہنچائیے اینج نہیں گل بننی سلوات پڑھو نا اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی عزت نال پہنچائیے تو پھر تیری سمجھ اچ نہیں ہے اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی تو عزت نال پہنچائیے اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ اے کھو کھٹایا کس چونے نال پرایا کس جیندی نو پرایا کس I shame for you ادھرو ماں رضی اللہ ادھرو ماں دا قاتل رضی اللہ تھوڑے کچھ تا ماں دی غیرت کھا ادھرو امی رضی اللہ الماویہ تو خال المسلمین ماویہ مسلمانہ دا ماما ہے کڈی وانڈ ہوئی مرشد مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں مسلمانہ دا ماما ہے اور ایڈا تکھا ماما واقعی بھئی یہ مامے دے پڑھیں خوف خدا کرو وہ کی کہن دے ہو منو سلوات کرو ایک نواں اٹھیا خیالوی صاحب ماموں کے نام کے معنی تو بتائیں بے حضرت ہیں یہ مامے دے نا دا معنی کی ہے دو معنی ایک ہون پوچھ لو ایک جلے گڈی چ بہن لگاں گا اس لئے پوچھ لو کیوں جو بیبیاں بیچا ہے ایک دا معنی ہے پونکن والی کتی ایک دا معنی ہے پونکن والی تے دعا مہینہ کیڑا ہے او نہیں دیسی تے اگلا کی ہے بس ادھا ہی ہے ماموں کا مطلب کیا ہے تو کہتا ہے ماموں کہتے ہیں بھوکنے والی کتی کو لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون صحابی کو گالی دینے والوں فرمان کریم محمد کریم سنو من سب اصحابی جس نے میرے صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ صحابی کو گالی دینے والے پر رب کی لعنت برستی ہے صرف رب کی لعنت ہلاکت کے لیے تو رب کی لعنت ہی کافی ہے لیکن سنیے اس پر اللہ کی لعنت والملائکہ فرشتوں کی لعنت والناس اجمعین کائنات کے ہر آدمی کی لعنت اس بدبخت پہ پڑتی ہے جو محمد کے صحابی کو گالی دیتا ہے محرم کے پاک مہینے میں رسول کے صحابہ کو گالیاں نہ دو کہ یہ ملعونوں کا کام ہے مومنوں کا کام نہیں ہے امام الانبیاء کا ایک اور فرمان سنے من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی ابو بکر کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کو گالی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کے رب کو گالی دے رہا ہے ہم مثالوں کے لیے راتیں گزر جائیں ان لوگوں کے ویڈیو کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مجالس ذکر حسین کے اندر میرے رسول کے صحابہ کو کیسے گالیاں دی جاتی ہیں کیسے طنز کیا جاتا ہے لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمارے سینے میں
محمد کریم کے صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کے سمندر موزن کر دے۔ ہمارا دل حسن کی محبت سے بھرا ہوا ہو، حسین کی محبت سے بھرا ہوا ہو، فاطمہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اہل بیت کی محبت سے مزین ہو، ان کی محبت کی خوشبوئیں ہمارے سینے سے پھوٹتی ہوں، ہم ان سے پیار کریں، اپنے بچوں کے نام نبی کے صحابہ کے نام پر، نبی کے اہل بیت کے نام پر، ان کے نام پہ رکھیں، لیکن محبت کرتے ہوئے کبھی نہ بھولیں حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، علی علی ہے۔ یہ رب کے سوالی ہیں، یہ رب کے شریک نہیں ہیں، یہ رب کے آگے مانگنے والے، رب کے منگتے ہیں، رب کے سوالی ہیں، رب کے فقیر ہیں، رب کو پکارنے والے ہیں۔ ہم ان کو رب کا شریک نہیں مانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سائل کہتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سن کر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم سنی ہیں، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ہم دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ سنی سے مراد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے مراد وہ گروہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ ان سے وہ گروہ مراد نہیں ہے جنہوں نے انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر قبے بنائے ہوئے ہیں، درگاہ بنائی ہوئی ہے، دربار بنائے ہوئے ہیں، اور کفر و شرک کا بازار گرم ہے، کہیں 11ویں شریف کے نام پہ حلوہ چلتا ہے، کہیں محرم شریف کے نام پہ نان اور حلوے چلتے ہیں، اور حلوہ کھا کھا کے مولوی پھر آخر میں ہسپتال بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے حلووں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اس سنی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دلیل اللہ کی کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہماری دلیل ہے، جس کو صحیح معنی کے اندر اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑا، امام الانبیاء کی رسالت کو چھوڑ کر اپنے پیر فقیر بابے بزرگ اتنے بنائے کہ وہ نام تو نبی کا لیتے ہیں، لیکن جب مسئلے کی باری آتی ہے کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں فرمایا، انہیں ان کا امام مبارک، ہمیں بلال کا امام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل اعمال میں بزرگوں کی کرامات جو بیان کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کے ماننے والے بولتے ہیں یہ بات فضائل اعمال میں نہیں، اگر ہے تو آپ بیان کیجئے۔ فضائل اعمال کی حقیقت ہماری ایک سی ڈی ہے، نیچے تسجیلات سے آپ کو مل جائے گی، اس میں ہم نے فضائل اعمال کے حوالے سے بزرگوں کی جھوٹی کرامات کے جتنے قصے بیان کیے ہیں، کتاب کو سکین کر کے ہم نے وہاں پر پیسٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بھائی کہے نہیں موجود تو وہ اپنی کتاب لے آئے، ہم اس پہ نشان لگا کے ان کو دکھا دیں گے کہ عرب کی ایک جماعت ایک قبر والے پیر کی زیارت پہ گئی، اونٹ پر بیٹھ کر گئی، وہاں پہ جا کے سو گئی، رات کو قبر والا صاحب اونٹ کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے برا لگتا ہے۔ یہ لاہوری کھابے ہوٹل پر آیا تھا، یہ تو قبر پہ آیا تھا، کہا آپ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ آپ لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، لفظ ہیں مولانا زکریا کے، اور میں اللہ کے ہاں مسئول ہوں ان لفظوں کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صاحب قبر اٹھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں جو قبر میں دفن ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے۔ ایک تو بات خواب کی تھی نا، پاسبل ہے، ممکن ہے خواب میں سودا ہو گیا ہو، لیکن معاملہ خواب تک نہیں رہا، خواب ختم ہوا، صاحب قبر اٹھا، اونٹ کو اس نے ذبح کیا، نہر کیا، اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اونٹ میں سے خون بہہ چکا تھا، بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا بچنے کی امید نہیں ہے، اس کو ذبح کیا، اس کا خون گوشت بنایا، کھایا پیا بانٹا۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بندہ آ رہا، کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں ہیں؟ اس نے کہا، اونٹ والا نے، ہاں جی میرا نام ہے یہ۔ کہا آپ نے میرے ابا کے ہاتھ پہ کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا قبر والے سے خواب میں سودا ہوا تھا۔ کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اصیل اونٹ ہے وہ تجھے دے دوں، یہ اس کے بدلے میں اونٹ تو لے لے۔ اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ یہ اس سخی کی سخاوت کی انتہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قبر پر آنے والوں کو خالی پیٹ واپس
ہم کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا نہیں، یہ خرافات کی انتہا ہے۔ یہ جو قبر سے نکل کے، ایک سوال کر کے بعد اگلے سوال پر آتا ہوں، جو قبر سے اٹھ کر اونٹ ذبح کر سکتا ہے، آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا، یہ بیگم بچوں کو مل کر کیوں نہیں آ گیا؟ ان کو بھی ہائے ہائے کر رہا تھا نا، سلام دعا کر رہا تھا کہ بس قدرتی دروازہ کھل گیا، نکل لیا، اب نکل لیا تو ساروں کو مل کے پھر واپس جانا ہے، چلا جاؤں گا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان کی باتیں ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ عمل بدعت ہے، پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے، سن لیجئے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو۔ نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ، تو ابھی درس ختم ہوگا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے، اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب آپ نیچے اتریں، ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے، آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں، مجانن لے جاتا ہوں، فری لے جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بھاڑا نہیں، بیٹھو۔ آپ جب بیٹھنے لگے، ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا، وہ انا سی، وہ اندھا تھا، بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں، کیوں؟ ایک اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے بھائی اندھا ہے، اس نے اپنا کام کرنا، اپنے اپنا کام کرنا۔ یہی مثال دیتے ہیں نا، نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، اس نے اپنا کام کرنا، گاڑی چلانی آپ نے اپنا کام کرنا، بیٹھے رہنا۔ اس کو چلانی نہیں آتی، اندھا ہے، مرے گا۔ جو مشرک ہے وہ توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں اندھا ہے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ یہاں پر امام صاحب امامت کرواتے ہیں اور مسجد میں لکھا ہوتا ہے یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن۔ اگر وہاں پر آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو فتنے کا خطرہ ہے۔ جو مسجد اہل شرک کی ہے، جہاں امام مشرک ہے، جن مسجدوں میں قبریں ہیں، جن مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھا کھڑا کر لیں، یا مجلس کے اندر، بیٹھک کے اندر اپنے اہل ایمان دوستوں کو بلا کر وہاں جماعت کروائیں۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جن مسجدوں میں قبریں ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی، جہاں غیر اللہ کو پکارا جائے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں پینٹ اور شرٹ پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو، انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے، جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا، پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی، ہیں؟ یہ لباس منع ہے۔ آپ بیگی پینٹ پہنے، شرٹ جو پہنے اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالیں، آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو۔ لباس میں آزادی ہے، لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے، اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ دیکھے تو کہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لباس منع ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
سوال آخری کہتے آیا ہے کہ مسجد میں نکاح کے بارے میں بیان کیجئے، کیا مسجد میں نکاح کروانا جائز ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، ٹھیک ہے، شادی ہال کا خرچہ بچے گا، سارے پنگے ختم ہوں گے۔ عورتوں کا جو ہوتا ہے ہم نے ضرور جانا ہے، اور وہ میک اپ کر کے بن ٹھن کے چھن من کرتی ہوئی شادی ہال تک آتی ہیں، اور شیطان ان کے دائیں بائیں چل کے پورے فتنے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں نکاح ہوگا انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر سادہ پن بھی ہو اور یہ عمل بھی ہو۔ خواب کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ میری اور آپ کی قسمت میں کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیدار کروا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دیدار کے اندر آپ کے اور میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں یا نہیں۔ آپ نے اور میں نے امام الانبیاء کو دیکھا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اور پڑوس عطا فرمائے۔ خواب کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ درست ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور نیک صورت میں آ کے جھوٹ تو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گارنٹی اس سے صرف وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم کے صحابہ یا صحابہ کے وہ شاگرد، وہ تابعین، وہ لوگ، وہ اصحاب سیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یاد کیا ہوا۔ نمبر 2، شریعت بند ہو چکی ہے کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث کے اندر۔ اگر خواب کے اندر کوئی آ کر یہ کہے میں آپ کا نبی ہوں، اور پھر وہاں پر کہا جائے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہ شریعت کے حلال و حرام سے ٹکراتا ہو، تو خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سوال سے پہلے یہ سوال ہے، شادیوں میں شادیوں میں اخراجات کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو نکاح کو آسان کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے، اور یہ شادیوں میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں یہ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا مل جل کر کام چل رہا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو دیکھا، انہی کی شادیوں کو دیکھا۔ عبد الرحمن کی شادی اور رام چندر کی شادی، ایک فرق دونوں میں نظر آئے گا، یہ آگ کے اوپر پھیرے مارتا ہے اور مولوی دوسرے کو 7 کلمے پڑھواتا ہے، پڑھ ایک کلمہ نہیں پڑھاتے، سارے کلمے الف سے لے کے یہ تک۔ وہ اتنے لمبے کلمے اس لیے بنائے ہیں کہ اگر یہ ویلڈنگ نہ ہو، یہ ٹچ نہ لگے، تو کوئی بندہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے قبول و ایجاب کوئی بھی کروا سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ بارات ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، جہیز کے ٹرک ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، وہ لمبی توتیوں والے ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ابٹن کی رسمیں ادھر بھی چل رہی ہیں، ادھر بھی چل رہی ہیں۔ صحرا یہ مولوی صاحب بھی باندھ کر آ رہے ہیں، عبد الرحمن بھی، اور رام چندر نے بھی صحرا باندھا، وہ صحرا اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، یہ دونوں طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دلہن تیار ہو کے گھر میں آ گئی، ولیمے والے دن دلہن دلہا تیار ہو کے ایک صوفے پر عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع میں مسلمان کی بیوی بھی آ رہی ہے اور ہندو کی بیوی بھی آ رہی ہے۔ سالی صاحبہ بہنوئی صاحب سے کھٹا کڑوا دودھ پلا کر اٹکھیلیاں ادھر بھی کر رہی ہے اور ادھر بھی کر رہی ہے۔ جوتی چرائی کی رسم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے خامن صاحب کی بہنیں، ان کی کزنیں کنڈا پکڑائی کی رسم رام چندر کی بہنیں بھی کر رہی ہیں، عبداللہ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ کون سی رسم ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے؟ یہ شادی مسلمانوں کی شادی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شادی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جہیز یاد کر لیجئے، جہیز یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، پھر یاد کر لیجئے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جسے کتیا دان کہا جاتا ہے۔ ہندو جہیز دے کر وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، مسلمان بھی جہیز کے ٹرک بھر کے دے کر مرتے ہوئے ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صرف نماز پڑھتے ہوئے محمدی نہ بنو، شادی کرواتے بھی محمدی بنو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں؟ عورتوں کے کہیں ترس آتے ہیں؟ دیکھیے، دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، کہیں علماء مرد ہیں ہی نہیں ہیں، صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھ لیا جائے پردے کے پیچھے، جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے، کیونکہ سیدہ عائشہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ لیکن جب علماء موجود ہوں، مرد موجود ہو، تو مرد کو دین مرد سے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن عورتیں مردوں کی آواز سن کر دین اسلام کی باتیں سن سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔